الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آج دنیا پہ نگاہ دوڑائی جائے تو ہر طرف فتنہ و فساد کا بازار گرم نظر آتا ہے۔ انسانی زندگی کا وہ کوئی پہلو نہیں ہے جو شر سے خالی ہو۔ ایمان اور عقیدے کی بات کی جائے تو کلمہ پڑھنے والے ایک اللہ مالک کو چھوڑ کر سینکڑوں الہ کے بد عقیدے کا شکار ہو چکے ہیں۔ انسانوں کے ماتھے، انسانوں کی پیشانییں اپنے جیسے مجبور انسانوں کی درگاہوں پہ جھکی ہوئی ہیں۔ یہ ان کو اپنا خالق و مالک، اپنا رازق و مشکل کشا سمجھ رہے ہیں۔ شرک کا ایسا دور دورہ ہے کہ مشرکین مکہ پر جب نگاہ دوڑائیں تو ان کا شرک آج کلمہ پڑھنے والوں کے شرک سے ہلکا نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے معبودوں کو کبھی الہ نہیں کہا تھا، معبود نہیں کہا تھا، رب نہیں کہا تھا، بلکہ وہ بتوں کے پجاری اللہ کے قریب ہونے کے لیے ان کو پوچھتے تھے، ان کو سفارشی سمجھتے تھے۔ اور آج مسلمانوں کے بہت سے افراد اس عظیم جرم کا شکار ہو چکے ہیں کہ جن سے وہ محبت کرتے ہیں، جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کو بلا جھجک رب مانتے ہیں۔ عقیدہ توحید جس پر تمام انبیاء نے محنت کی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی ساری زندگی، سارا دور اس کو سمجھاتے ہوئے گزارا، وہ عقیدہ، اس سچے عقیدے کے ماننے والے آٹے میں نمک کی طرح نظر آتے ہیں۔ امن و امان کی حالت لے لی جائے تو خوف اتنا شدید ہے، قتل و غارت کا بازار ایسا گرم ہے،
نوجوان گھر سے سبزی لینے کے لیے جاتا ہے اور اس کی کٹی پھٹی ہوئی لاش دھماکوں کا شکار ہو کے واپس گھر میں آتی ہے. نہ مسجدیں محفوظ رہی، نہ سکول محفوظ رہے، نہ جنازے کی عزت اور احترام باقی رہا. ایک مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ اکٹھے ہیں، تو ظالم اپنے ظلم کو یہاں تک لے جا چکے ہیں کہ اس جنازے کے اجتماع کے اندر بھی دھماکے کرنے سے اور حملے کرنے سے بعد نہیں آتے. زنا عام ہے، چوری اور ڈکیتی عام ہے، بے حیائی اور بدکاری کا بازار گرم ہے، ہر طرف مصیبتیں ہی پریشانیاں ہی گھیرے ہوئے ہیں. ان تمام بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ امت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ امت اس ذلت کے دلدل سے کیسے نکلے گی؟ ہر عقل مند مسلمان علاج چاہتا ہے، اصلاح چاہتا ہے. یہ شرک مٹ جائے، یہ بدعات ختم ہو جائیں، یہ بد امنی کا دور دورہ اس کے اختتام پذیر ہونے کا وقت آ جائے اور امن کی شمع جلے. عزتوں کے لٹیرے اپنے برے فعل سے بعد آ جائیں. ہر عقل مند انسان مسلمان یہ سوچ رکھتا ہے کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد یہ نہیں جانتی کہ تبدیلی آئے گی کیسے، اصلاح ہوگی کیسے. اصلاح کے لیے وہ راہ اختیار کرتے ہیں جو خود فساد کی راہ ہے. اصلاح کے لیے اس طریقہ کار کو اپناتے ہیں جس کے ذریعے کبھی بھی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، اور اس طریقہ کار کو بھول جاتے ہیں جسے اللہ مالک نے شریعت بنا کے ہمارے لیے اتارا ہے، جو انبیاء کا منہج بیان ہوا ہے اصلاح کرنے کا. کوئی تو اصلاح کے نام پہ اٹھتا ہے، وہ سمجھتا ہے آئیے جمہوریت کے دیوانے بن جاتے ہیں، جمہوریت کے نظام کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور جمہوریت کے ذریعے اصلاح کر لیں گے. ان فکری یتیموں کو یہ معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شر کے ذریعے کبھی خیر نہیں آ سکتی. یہ فطرت ہی نہیں. آپ ایک غیر فطری عمل کر کے اس سے فطری رزلٹ مانگتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جمہوریت کے ذریعے اصلاح کرنے والوں پہ یہ بد مثال فٹ آتی ہے کہ وہ شادی کے لیے بیوی کو چھوڑ کے ہجڑے سے شادی کریں اور پھر اولاد کی امید رکھیں. آپ نے اولاد کی امید رکھنی ہے تو آپ کو کسی عورت سے نکاح کرنا پڑے گا. ہجڑے اولاد نہیں دیتے، اس کے پیٹ سے اولاد نہیں جنی جاتی. آپ چاہتے ہیں دنیا کا فساد ختم ہو. اس دنیا کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے. اس کی اصلاح کا طریقہ کار بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے. کیا جمہوریت کا نظام اللہ نے وضع کیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے اتارا ہے؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے یا لوگوں کے، انسانوں کے ہاتھوں کا بنایا ہوا قانون ہے؟ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، مخلوق اللہ کی، نظام اللہ کا. تم اس پوری کائنات کے اندر اصلاح کرنا چاہتے ہو اس نظام سے جو نظام خود اسلام سے ٹکراتا ہے، جس کی ہر شق اسلام کی دشمن اور اسلام کی سوچ کے مخالف ہے. ابتدا سے لے کے انتہا تک اسلام سب سے پہلا درس دیتا ہے ان الحکم الا للہ. حکومت اللہ کی ہے، قانون اللہ کا ہے، آرڈر اللہ کا ہے، طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے،
اور اللہ نہ چاہے پوری کائنات کچھ کرنا چاہے نہیں کر سکتی. پوری کائنات اللہ کے قانون کے سامنے مجبور ہے, کسی کو اختیار نہیں. میں کائنات کے عام افراد کی بات نہیں کرتا. امام الانبیاء, امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن سے افضل نہ پیدا ہوا نہ ہوگا نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے. مالک کا فرمان پیارے حبیب کے بارے میں اللہ کی حاکمیت کے قانون کو سمجھانے کے لیے سنیے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمے اپنے پاس سے کچھ لگا دیں, کوئی ایسی بات کہہ دیں جو مالک کی طرف سے اتاری ہوئی نہ ہو, مالک کے قانون کے خلاف ہو, ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے, شہرک کو کاٹ دیں گے, تم میں سے کوئی اپنے رسول کو چھڑا نہیں سکے گا. کیونکہ اسلام کی پہلی تعلیم کیا ہے؟ زمین اللہ کی, آسمان اللہ کا, مخلوق اللہ کی, تو قانون بھی اللہ کا. اور جمہوریت کی تعریف کیا ہے؟ گورنمنٹ آف پیپل, بائی دی پیپل, فار دی پیپل. لوگوں کی حکومت, لوگوں کے اوپر, لوگوں کے ذریعے. حکومت کون کرے گا؟ عوام. آپ نے کئی سیاسی جماعتوں کے ان کی وال چاکنگ, ان کے بینر, ان کے منشور دیکھے ہوں گے, وہ کھل کے لکھتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. عوام جس کو چاہے کرسی دے دے, عوام جس کو چاہے کرسی سے نیچے اتار دے. اسی لیے جمہوری نظام میں ہر 5 سال کے بعد عوام کے پاس جایا جاتا ہے, اب جس کو چاہو حکمران بنا دو. اور وہ حکمران اسمبلی میں پہنچ کے 2/3 اکثریت سے جو مرضی قانون بنا لے. جمہوریت کی وہ کون سی شق ہے جو اسلام سے نہ ٹکرائے؟ اسلام وحدانیت کے درس دیتا ہے. اللہ مالک فرماتا ہے تم ایک امت ہو, میں تمہارا رب ہوں, میری عبادت کرو. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اگر کوئی مسلمانوں میں افتراق و انتشار ڈالنا چاہے, ایک مسلمان پہ, ایک حاکم پہ امت اکٹھی ہو چکی, وہ افتراق کا بیج بوتا ہے, الگ جھنڈا گاڑتا ہے, اس کو قتل کر دیا جائے, بھلے وہ کوئی بھی ہو. اسلام مسلمانوں کے لیے انتشار کو پسند نہیں کرتا, اور جمہوریت کا پودا اس کیاری میں اگتا ہے جہاں پہ انتشار ہو, کم از کم 2 سیاسی جماعتیں ہو جن کے درمیان مقابلہ ہو. جمہوریت میں لوگ جاتے ہیں, اپنے لیے خود ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کے ووٹوں کا صحیح حقدار. اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے جو امارت طلب کرے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے وہ امارت دی جائے. اسلام کے اندر عورت اور مرد کی گواہی برابر نہیں ہے. کسی جگہ پہ صرف مردوں کی گواہی قبول ہے, کہیں پہ عورتوں کی, جیسے رضاعت کے مسائل میں. اور عورت اور مرد کی گواہی اگر اکٹھی بھی آتی ہے تو عورت کی گواہی آدھی تصور کی جاتی ہے. اسلام کے اندر عالم اور جاہل برابر نہیں ہے. جمہوریت کے اندر عورت مرد برابر, عالم جاہل برابر, اندھا بینا برابر. اسلام میں کافر اور مسلمان برابر نہیں ہے. کافر کی رائے, مسلمان کی رائے وزن کے اندر ایک ترازو میں برابر نہیں ہو سکتی. جمہوریت کے اندر وہ کافر ہو یا مسلمان, وہ مرد ہو یا عورت, وہ عالم ہو یا جاہل, یہ ایسا نظام ہے جہاں پہ سروں کو گنا جاتا ہے, تولا نہیں جاتا. اور محمد کی شریعت میں انسانوں کو تولا جاتا ہے, گنا نہیں جاتا. صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اصلاح اور طریقہ کار شریعت کا چھوڑ کے الیکشن کے ذریعے. اجی آپ نہیں سمجھتے, ہم اکثریت میں آئیں گے, ہم اسمبلی میں آئیں گے, ہم اصلاح کریں گے. آپ کیسے اصلاح کریں گے کہ آپ نے اصلاح کی بنیاد کو ٹھوکر مار دی. اسلام کے اندر مشرق اور مواحد برابر نہیں ہے, لیکن جمہوریت کے نظام کے اندر مشرق اور مواحد برابر ہے.
آپ کو ووٹ لینے کے لیے اہل شرک کے در پہ بھی جانا پڑے گا, اہل کفر کو بھی گلے سے لگانا پڑے گا. کیوں؟ جتنی قیمت ایک مواحد کے ووٹ کی ہے اتنی قیمت چکلے کے اوپر ناچنے والی کنجری کے ووٹ کی ہے. آپ کو دونوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا پڑے گا. آپ کو دعوت توحید چھوڑنی پڑے گی, درباروں پہ چادریں چڑھانی پڑے گی, شرکیہ جلوسوں کے اندر شرکت کرنی پڑے گی, مومنوں کی ماں امی عائشہ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا پڑے گا. کفر, شرک, ضلالت کے اماموں کی تعریف ان کے امام باڑوں میں جا کے کرنی پڑے گی, تبھی ووٹ ملیں گے. وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک اہل توحید بھی الیکشن میں کھڑا ہو گیا. وہ یا علی مدد کہنے والوں کے علاقے میں جا کے ووٹ مانگنے گیا. انہوں نے کہا تو وابی ہے, تینوں ووٹ نہیں دینا. اس نے کہا نہیں وابی شابی کوئی نہیں, ہم سب سارے لگے ہوئے ہیں, جمہوریت کے نام پہ اکٹھے ہو گئے ہیں, ووٹ دیجئے. کہا اچھا ہماری شرط ہے اگر ووٹ لینا ہے تو یا علی مدد کا نعرہ لگاؤ. اس نے نعرہ لگاتے ہوئے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا علی مدد. رافضیوں نے بھی ووٹ دے دیے. یہ اہل توحید کے علاقے میں آیا, اس نے کہا تم بھی ووٹ دو. کہا تو مرتد ہو گیا ہے, غیر اللہ کو پکار کے, تجھے ووٹ نہیں ملیں گے. کہا بے وقوفو, میری مجبوری کو سمجھو. جب میں نے یا علی مدد کہا تھا میرا منہ کس طرف تھا؟ کہا تیرا منہ تو آسمان کی طرف تھا. کہا میں نے تو علی العظیم کو پکارا ہے, علی ابن ابی طالب کو تو نہیں پکارا. یہ ایسا حمام ہے کہ اس کے اندر سب کو ننگا ہونا پڑتا ہے. عقیدہ توحید سے ہاتھ کھینچنے پڑتے ہیں, دعوت توحید سے ہاتھ کھینچنے پڑتے ہیں. کسی نے سمجھا کہ جہاد کے نام پہ تحریک برپا کی جائے اور اس کے ذریعے سب کو اکٹھا کیا جائے اور پھر اصلاح ہوگی. ارے جہاد دین اسلام کا ایک جزو ہے, دین اسلام کا کل نہیں ہے. اور تم نے سیاسی جنگوں کے اوپر جہاد کا لیبل لگا رکھا ہے. سیاسی جنگوں کے نام پہ مسلمانوں کے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے. اور توحید کے عقیدے کو چھوڑ کے تم چاہتے ہو جہاد کے نام پہ وطن پرست بھی آ جائے, قبر پرست بھی آ جائے, گھوڑا پرست بھی آ جائے, سب بد عقیدہ اور صحیح عقیدہ والے چو چو کا مربع بنا کے نکلے اور اصلاح ہو جائے گی. ایک پارٹی کہتی ہے کہ نہ جمہوریت نہ جہاد کچھ نہیں, ان کو چلے لگواؤ, نماز روزہ ذکر صدقہ خیرات بس 6 پوائنٹ یاد کروا دو. خالق سے ہونے کا یقین, مخلوق سے نہ ہونے کا یقین, اصلاح ہو جائے گی. خالق سے ہونے کا یقین, مخلوق سے نہ ہونے کا یقین تو ابو جہل کو بھی تھا. توحید ربوبیت کفار مکہ مانتے تھے. اللہ کو خالق, رازق, مالک, مختار کل, بارش برسانے والا, اولاد دینے والا, رزق دینے والا, کشتی پار لگانے والا, وہ اللہ کی ربوبیت کی تمام صفات کو تسلیم کرتے تھے, لیکن پھر بھی کافر تھے. اصلاح کے نام پہ تحریکیں برپا ہیں. وہ مثال فٹ آتی ہے, جانا دمام کو ہے, گاڑی 2013 ماڈل ہے, ٹینکی پیٹرول سے فل ہے, 5ویں گیئر میں 180 پہ دوڑ رہا ہے. سڑک اس نے دمام والی نہیں پکڑی, سڑک اس کی تبوک والی ہے. جتنا بھاگے گا راہ مطلوب سے گمراہ ہوتا رہے گا. اس دھرتی میں اصلاح کیسے ہوگی؟ فتنے کیسے ختم ہوں گے؟ شرک کا بازار کیسے ختم ہوگا؟ زنا و بدکاری کے یہ اڈے کیسے بند ہوں گے؟ عزت کا دور دورہ کیسے ہوگا؟ آئیے اس قرآن سے پوچھتے ہیں جو محمد کے پاک دل پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. مالک ہمیں کیا طریقہ بتاتا ہے اصلاح کا؟ اصلاح کے اصولوں میں سب سے پہلا اصول, ان باتوں کو اپنے دل کی تختی پہ لکھیے اور ان کو سنائیے جنہوں نے جان بوجھ کر اپنی آنکھوں پہ اندھیری چادر ڈالی ہوئی ہے. جانتے سب کچھ ہیں, مفادات کی کرسیوں نے ان کو منہج دعوت توحید سے بے بہرا کر رکھا ہے. اصلاح کا پہلا اصول, قوم کو بلائیے ایک اللہ کی عبادت کی طرف. اللہ کی قسم, جب تک شرک سے بیزاری نہیں ہوگی,
جب تک دعوت توحید ہماری بنیاد نہیں ہوگی، جب تک دعوت توحید کی بنیاد پہ پیار و محبت، نفرت و عداوت کی دیواریں نہیں کھڑی ہوگی، آپ 1 سال نہیں، 100 سال نہیں، ساری عمر کھپتے رہ جاؤ، نتیجہ کبھی نہیں نکلے گا۔ انبیاء کو مالک نے بھیجا، مالک منظر پیش کرتا ہے، سنیے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ رسول پیغام لے کر کیا آئے؟ سنیے، رسولوں نے الیکشن کا تماشا برپا نہیں کیا، رسولوں نے جمہوریت کے نظام کو جاری نہیں کیا، رسولوں نے آ کے لسانیت کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ، وطنیت کی بنیاد پہ تحریکیں برپا نہیں کی۔ ارے عقل مندو، اگر اسی جمہوریت کے دیوانے رہتے ہو، اس نظام جمہوریت کو نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے نبوت تک لا کر اس کو اگر تم فیصل بناتے ہو، تمہیں کوئی نبی بھی کامیاب ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ بدر کے میدان میں جمہوریت سے فیصلہ کروایا جائے، پیارے حبیب کے ساتھ 313 ہیں، اس امت کے فرعون ابو جہل کے ساتھ 1000 ہے، کس کا پڑنا بھاری ہوگا؟ بولیے۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کا کام کرتے ہیں، چند افراد مسلمان ہوتے ہیں، جمہوریت سے فیصلہ کروائیے، قوم نوح کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان کون جیتے گا، کون ہارے گا؟ لوط علیہ السلام اور قوم لوط کے درمیان فیصلہ کروائیے الیکشن کے ذریعے، کون ہارے گا، کون جیتے گا؟ یہ جمہوریت حکم دیتی ہے کہ آپ شخصی آزادی میں کسی کو کچھ نہ کہیں۔ آپ نے بے بہا ملکوں کی کہانی پڑھی ہوگی، جمہوری نظام قائم ہوا، ہم جنس پرستی کا قانون نافذ ہوا، لاگو ہوا، قانونی حیثیت ملی مرد کو مرد سے نکاح کرنے کی، عورت کو عورت سے نکاح کرنے کی۔ جمہوریت ہے، 2/3 اکثریت ہے، جو چاہے فیصلہ کر لے۔ اب سوچئے، جس کو جمہوریت شخصی آزادی کا نام دے رہی ہے، ہم جنس پرستی، لواطت کا جرم، اس جرم کی وجہ سے اللہ مالک نے قوم لوط کی بستی کو اٹھایا، بلندیوں پہ لے گیا، وہاں سے پٹخا، پتھروں کی بارش کی اور ان کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ کیا جمہوریت کی زبان میں یہ شخصی آزادی پہ حملہ نہیں ہوگا؟ جمہوریت سیکولرزم سکھاتی ہے کہ مذہب اور دنیا 2 الگ چیزیں ہیں، دنیا میں اکٹھے رہو، مذہب ہر کسی کا پرسنل معاملہ ہے، جو جس کا جی آئے، اظہار کی آزادی ہے، زبان کی آزادی ہے، رائے کی آزادی ہے، عمل کی آزادی ہے۔ تم برقع پہن کے باہر نکلو، تمہیں بھی آزادی ہے، کوئی ننگی ہو کے باہر نکلے، اسے بھی آزادی ہے۔ تو اللہ نے جن قوموں پہ توحید کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے عذاب کے درے برسائے، فرعون کی قوم کو غرق کیا، اگر وہاں پہ بی جمہوریت سے فیصلہ کرواؤ گے، ووٹ کس کے حق میں جائیں گے؟ کہاں عقل گھاس چرنے چلی گئی لوگوں کی؟ مالک فرماتا ہے اصلاح کرنی ہے، میرے نبیوں کے طریقوں پہ چلو۔ ہم نے رسول بھیجے، ہر رسول نے پہلا پیغام کیا دیا، ان اعبدوا اللہ۔ سجدہ کسی قبر پہ نہیں، سجدہ کسی درگاہ پہ نہیں، سجدہ کسی پیر و فقیر کو نہیں، کسی باپے اور حضرت کے نام کی نہ قربانی، نہ نظر، نہ نیاز، نہ پکار۔ ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرو۔ واجتنبوا الطاغوت، جو مالک کی عبادت کے مقابل طواغیت بن گئے ہیں، اپنی عبادت کروا رہے ہیں۔ ایک قانون میرے اللہ نے اتارا، سود حرام ہے۔ ایک قانون قومی اسمبلی قانون ساز ادارہ پاس کرتا ہے کہ سود مجبوری ہے، کورٹ میں کیس جاتا ہے، جج فیصلہ سناتا ہے جمہوری حکومتوں کا کہ تمہاری شریعت میں سود حرام ہوگا،
ہمارے 73 کے آئین میں حرام نہیں ہے، تو لاگو کیا ہوا؟ رب کا قانون یا انسانوں کا بنایا ہوا قانون؟ برائی کے راستے سے کبھی خیر آ سکتی ہے؟ جو اللہ کے مقابل طاغوت بن گئے ان کا انکار کرو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. نبیوں نے دعوت دی، کچھ کامیاب ہوئے، ایمان لے آئے، اور کچھ پہ گمراہی مسلط کر دی گئی، وہ گمراہ ہو گئے. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. جاؤ دنیا کی سیر کر کے تو دیکھو جھٹلانے والوں کو مالک نے سزائیں کیسے دی ہیں، ان کا انجام کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں مالک فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا علیہ السلام. انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. اس الیکشن کے سیزن میں اہل توحید بھی کھڑا ہوگا، اہل شرک بھی کھڑا ہوگا، اور وہی بات زبان سے نکلے گی جو پبلک سننا پسند کرے گی. اہل توحید سے کہو الیکشن میں کھڑے ہو، ذرا توحید کی 3 قسمیں تو کھول کے بیان کر دو الیکشن کے جلسے میں. کہے گا پاگل ہو گئے ہو، یہاں توحید الوہیت بیان کروں گا، اسماء و صفات بیان کروں گا، میری صدوقڑی میں میرا اور میری بیوی کے علاوہ تیسرا ووٹ کس کا ہوگا؟ اتنے تے ووٹ لینا پاجی جو یہ کہندے نے کرنا پینا ہے. جس نظام میں چل کے اللہ کی شریعت سے بغاوت سکھائی جائے کبھی اس سے اصلاح ہوگی؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. رب نے آنکھیں دی ہیں، کھول کے تو قرآن کو پڑھ لو. اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. یہ جمہوریت کا وہ بد نظام ہے جو دعوت توحید سے ٹکراتا ہے. اس کے اجتماعات میں اہل شرک اور اہل بدعت نام نہاد اہل توحید سٹیج پہ اکٹھے بیٹھیں گے. وہ منظر آپ کو نظر آئے گا جمہوری حکومتوں اور جمہوری تحریکوں کے اندر. وہاں پہ نعرہ حیدری بھی لگے گا، نعرہ رسالت بھی لگے گا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کی صدائیں بھی گونجیں گی. مواحد کڑوا گھونٹ پیے گا اور کہے گا آج نہیں بولنا، آج کچھ نہیں کہنا، آج کچھ کہا ووٹ خراب ہو گئے تو اگلے 5 سال کے لیے پھر حکومت سے باہر ہو جاؤں گا. ارے حکومت حاصل کرنا بھی کبھی مسلمان کا مقصد رہا ہے؟ مسلمان تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس راہ پہ چلتا ہے جو اللہ نے مقرر کی. اسے اللہ انعام کے طور پہ حکومت دے یا نہ دے، اس نے رب کا دیا ہوا راستہ نہیں چھوڑنا ہوتا. نہیں یقین تو آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. آپ نے فرمایا قیامت کے دن کچھ انبیاء اٹھائے جائیں گے جن کے ساتھ تھوڑے تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے. کچھ ایسے نبی بھی اٹھائے جائیں گے جن کے ساتھ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا ہوگا. جمہوریت کے ذریعے اصلاح کرنے والوں سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھو، جس نبی نے 1000 سال محنت کی، 500 سال محنت کی، 100 سال محنت کی، 80 سال محنت کی، ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا، اسے کامیاب کہو گے یا ناکام؟ اور اگر آپ اسے ناکام کہو آپ کے پلے میں ایمان رہے گا یا چلا جائے گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی جمہوریت نواز کہیں گے نہیں جی نبی تو کامیاب گئے. کیسے کامیاب گئے؟ آپ کی جمہوری زبان میں تو ایک بھی ووٹ نہیں ملا انہیں. جسے ایک ووٹ نہ ملے وہ کامیاب ہوا کرتا ہے، اس کی تو ضمانت ضبط ہو جاتی ہے. یہ نبی محنت کرتے رہے، ایک ووٹ نہیں بنا سکے، فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، قیامت کو تنہا اٹھائے گئے. یہ کامیاب ہے یا ناکام؟ کامیاب. ووٹ نہیں ملے، حکومت نہیں بنی،
کامیاب کیسے ہیں؟ ارے بھائی حکومتیں ملنا نہ ملنا یہ کامیابی ناکامی کی دلیل نہیں ہے. کامیابی اس بات میں ہے کہ تم نے ساری زندگی رب کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی. اور اگر تم رب کے نافرمان نہ رہے، کوئی مسلمان نہ بھی ہوا، تو مالک کہتا ہے میرا ابراہیم اکیلے کان امہ، اکیلا ہی پوری امت کے برابر تھا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سوچ نبوی منہج کی عکاسی نہیں کرتی کہ ہم نے کسی ذریعے سے اوپر آنا ہے. ہمارے ذمہ اتباع محمد الرسول اللہ فرض ہے. اللہ انعام کے طور پہ حکومت دے دے، ہماری اگلی نسل کو دے دے، ساری نسلیں گزر جائے نہ دے، اگر ہم نے محمدی راستہ نہیں چھوڑا تو ہم ناکام نہیں ہوئے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں بات مان لو، توحید کو تسلیم کر لو، وگرنہ میں تمہارے اوپر ایک دردناک بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اسلام میں کیا ہے؟ دعوت توحید، نبیوں کا پیغام. مان لیا تو مومنین کی جماعت، نہ مانا تو اللہ کی طرف سے عذاب اور قیامت کے دن جہنم کی وعید. جمہوریت میں کیا ہے؟ آپ اپنا منشور پیش کریں، دوسری جماعت اپنا منشور پیش کرے. اب سامنے والا آپ کو مانے یا آپ کو مانے، کوئی کچھ کہہ سکتا؟ کوئی ایلیگیشن لگا سکتا اس پہ کہ تو نے ہماری بات کیوں نہیں مانی؟ اسلام میں یا کفر یا ایمان، یا جنت یا جہنم، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہے کہ یہ بھی مان لیا ٹھیک ہے، نہ بھی ماننا تب بھی ٹھیک ہے. ایک ٹھیک ہے ایک غلط ہے. نوح علیہ السلام کہہ رہے مانو اللہ کو، عبادت کرو اللہ کی، اور اگر نہیں کرتے ہو تو میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. ہود علیہ السلام کے بارے میں مالک فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، آواز لگائی انہوں نے، اے میری قوم، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر نہ دینا، نیاز نہ دینا، کسی کے نام پہ ذبح نہ کرنا، کسی کو سجدہ رکوع طواف نہ کرنا، کسی سے اللہ والا خوف اللہ والی محبت نہ کرنا. عبادت کے سارے ماجرے اس کا حقدار صرف ایک اللہ ہے. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ بھی ہے. یہ کفر کی دعوت ہے. آپ چاہے یا اللہ مدد کہے، وہ چاہے یا علی مدد کہے، حریت ہے، سوچ و فکر کی آزادی ہے، زبان و قلم کی آزادی ہے. یہ دین اسلام سے آزاد ہو رہا ہے. دین اسلام میں کیا ہے؟ ما لکم من الہ غیرہ، پوجنے کے لیے مالک نے صرف اپنی طرف لوگوں کو پکارا ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے. افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ سے؟ اس کی زمین پہ رہ کر، اس کے آسمان کی چھت تلے رہ کر، اس کا دیا ہوا پانی پی کے، اس کی دی ہوئی انگوری کھا کے، اس کا دیا ہوا رزق استعمال کر کے عبادت کسی اور کی کرتے ہو اور اسے حریت کا نام دیتے ہو. صالح علیہ السلام کے بارے میں مالک فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، وہی آوازہ، وہی اصلاح کا طریقہ. ساری دعوتیں بعد میں، نہ چلے کی دعوت، نہ ذکر کی دعوت، نہ صدقے کی دعوت، نہ یتیم کی کفالت کی دعوت، نہ بیوہ کی عزت کی رکھوالیوں کی دعوت. پہلی دعوت، ارے ساری باتیں بھول کے ایک اللہ کا حق تو ادا کر دو. تم اللہ کا حق ادا کرنے میں مخلص ہو جاؤ، تمہارے باقی نچلے مسائل اللہ اپنی رحمت سے ہی ختم کر دے گا. جب صحابہ موحد توحید قبول کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، اپنی پچھلی زندگی سے ایک لمحے کے اندر ان میں انقلاب نہیں آ جاتا تھا؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب ثمامہ نے کلمہ پڑھا تو کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی اپنے گھر سے عمرے کے لیے نکلا تھا، آپ کے اصحاب نے گرفتار کر لیا تھا، اب کلمہ پڑھ کے آپ کا مرید بن چکا ہوں، آپ اجازت دو گے تو عمرہ کروں گا. اللہ کے نبی گندم کا تاجر ہوں، مکے والوں کے لیے آپ اجازت دو گے تو گندم سپلائی کروں گا، وگرنہ
یہ اتباع رسالت کا انقلاب کیسے آیا؟ یہ یکدم ساری برائیاں ساتھ کیسے چھوڑ گئی؟ ارے تم نے اللہ کے حق کو تسلیم کر کے جب ادا کیا، باقی ساری مصیبتوں سے رب نے اپنی رحمت سے ہی جان چھڑا دی۔ لیے دوڑ لگاتے رہو، توحید کی دعوت کو، اللہ کے حق کو ادا نہ کرو، یہ دنیا ساری کی ساری مل کے بھی تمہارے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں مالک فرماتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ کیا آواز لگائی، کیا پیغام دیا، کس بات پہ تحریک کا آغاز کیا؟ نہ وطنیت کی پکار، نہ قومیت کی پکار، نہ لسانیت کی پکار، نہ سیاست کا آوازہ، پہلی پکار دعوت توحید کی، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے کھلی ہوئی نشانی آ چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مالک کا فرمان سنیے وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں پہ قربان ہو جائے، باپ بھی دشمن، قوم بھی دشمن، بادشاہ بھی دشمن، سب سے دشمنی کر کے توحید کا پیغام دے رہے ہیں۔ ہم جمہوری سیزن کے اندر توحید کی دعوت کو تھیلے میں بند کر کے اپنے گھر چھوڑ آتے ہیں، قربانی کے کھالوں کی سیزن میں توحید کی دعوت کو لاک کر کے اے موضوع مولوی صاحب اگلے مہینے بیان کر لیا جی، ہن ذرا سانجا سانجی گلاں کرو، چندہ آنے والا ہے، کھلا آنے والی ہیں، ووٹ آنے والے نے، الیکشن آنے والا ہے، بسنت آنے والی ہے، فلاں چیز، مل کے چلو، مل کے چلو۔ تمہیں لوگوں سے ملنا اتنا ہی پسند ہے کہ تمہیں رب کی توحید کی غیرت بھی مر جاتی ہے؟ پوری قوم ٹکر لے رہی، باپ گھر سے نکال چکا، بادشاہ چلانے کے لیے تیار ہو چکا، پیغام ان کا پھر بھی بلند ہو رہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ راستہ ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا۔ گر رہے ہیں آگ میں، جبرائیل آتے ہیں، پوچھتے ہیں جبرائیل ہوں، بارش کا فرشتہ بھی ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، جیسے زبان حال سے کہہ رہے ہیں ابراہیم ایک اشارہ کر دو، بارش برسا کے آگ ٹھنڈی کر دوں گا، کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ امام الموحدین جواب میں کہتے ہیں جبرائیل حاجت تو ہے پر تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے۔ جبرائیل جس کے لیے باپ سے ٹکر لی، قوم سے ٹکر لی، بادشاہ سے ٹکر لی، آگ میں گر رہا ہوں، میرا حال تجھ سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ حسبنا اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، اور ارے جس کو اللہ کافی ہو جائے اسے کسی اور کی حاجت نہیں ہوا کرتی۔ جو رب کو رب مان کے راضی ہو جائے پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، دنیا جو چاہے کر لے۔ اسے پتا ہے جو رات میرے اللہ نے میری قبر میں لکھی ہے اس سے پہلے مجھے قبر میں کوئی سلا، جو رات میری اس دنیا سے آخری رات ہے اس میں کوئی ایک رات کا اضافہ کر سکتا، جو رزق میرے اللہ نے میرے لیے مقرر کر دیا اس میں سے ایک لقمہ بھی کوئی اور چھین سکتا۔ اور جو توحید میں ایسے رنگا جاتا ہے پھر اس کے سامنے ایک ہی سوال ہوتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور جو توحید میں کچا ہوتا ہے وہ سوچتا لوگ کیا کہیں گے، قوم کیا کہے گی، جرگہ کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، ماں باپ کیا کہیں گے۔ اور موحد یہی سوچتا ہے سارے بھاڑ میں جائے، میری تو فکر ہے کہیں عرش والا اللہ ناراض نہ ہو جائے اور مدینے والے رسول اللہ کی شریعت سے منہ نہ موڑ بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی نبوی منہج جو باقی انبیاء سے ہمیں قرآن کے ذریعے ملا، یہی منہج محمد الرسول اللہ کا منہج ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں پیارے حبیب کا یہ فرمان سنیے. سیدنا معاذ کو بھیج رہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرما رہے, یمن کو کی طرف داعی بنا کے اللہ کے پیارے حبیب نے بھیجا. اب پیغام کیا دیا ہے؟ یمن میں جا کے دعوت کا کام کرنا ہے کیسے؟ اس حدیث سے درس ملتا ہے مجھے اور آپ کو, قیامت تک آنے والے مسلمان کو, کہ جب بھی دعوت کا کام کرنا ہے اس کا منہج, اس کا راستہ, اس کا طریقہ کیا ہے. غور سے سنیے. إِنَّكَ تَقْدِمُ عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ. معاذ, یمن جا رہے ہو, اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو, تمہارا اہل کتاب سے ٹاکرا ہوگا. سب سے پہلی دعوت, صحیح بخاری کی روایت, عبداللہ ابن عباس کی روایت, پیارے حبیب کا فرمان, سیدنا معاذ کو وصیت, یمن جا رہے ہو, اہل کتاب سے ٹاکرا ہوگا, سب سے پہلے ان کو پکارنا وہ ایک اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے آئے. چلے بعد میں, ذکر بعد میں, صدقہ بعد میں, خیرات بعد میں, نماز کی دعوت بعد میں, روزے کی دعوت بعد میں, جہاد کی بات, قتال کی بات, یہ ساری دعوتیں بعد میں ہے. پہلی دعوت ان کو لا الہ الا اللہ یاد کرانا. مشرکوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر توحید کے علاوہ کسی اور موضوع پہ بات ہی نہیں ہو سکتی. وہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے. ہم ان کو نماز پڑھوا بھی لیں گے تو اس نماز سے ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ مشرک کی نماز تو اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی. سب سے پہلی پیغام, پہلا رسالہ, پیارے حبیب کا بھیجا ہوا داعی سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ وارضا درس لے رہے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کو بلانا اللہ کی وحدانیت کی طرف. اب جو لوگ اصلاح کی دعوت دیتے ہیں, جو سمجھتے ہیں ہم اصلاحی تحریک برپا کر رہے, اور اللہ کی قسم کائنات کی اس دھرتی کے اوپر اصلاح کی تحریک مواحدوں کے علاوہ کوئی اور برپا کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ عقیدہ توحید کے بغیر کسی کی اصلاح کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بکریوں کے چرواہے, بتوں کو پوجنے والے, لڑائی جھگڑے کے عادی, قتل و غارت کے دیوانے, جنگوں کے اندر نسلیں جوان ہوئی ان کی, پیارے حبیب نے ان کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا. اصلاح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہی جو کل تک ڈاکو اور لٹیرے تھے محمد کریم کی صحبت میں آتے گئے, آپ کے اصحاب میں شامل ہوتے گئے, ان کی زندگی ایسے بدلی, چلتے زمین پہ تھے, ان کی جوتیوں کی آواز رب کی جنت میں آیا کرتی تھی. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی یہ تعلیم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے منارہ نور ہے. اصلاح کرنی ہے دھرتی کی, اصلاح کرنی ہے بستیوں کی, قوموں کی, معاشروں کی, ملکوں کی, زمین پوری کی اصلاح ویسے ہی ہوگی جیسے محمد الرسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب نے کیا؟ لسانیت کی بنیاد پہ تحریک چلائی, عربیت کی بنیاد پہ تحریک چلائی, مکے کی سرداری کی بنیاد پہ تحریک چلائی. ساری تحریکوں کو کچل دیا آپ نے اور ایک تحریک کو غالب کیا, اور وہ تحریک یہ تھی قولوا لا الہ الا اللہ. اور اہل ایمان کو اللہ کی قسم یقین ہے اپنے رب کے وعدوں پہ. میرے رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. رب نے حکومت دینے کا وعدہ کیا ہے. آئیے ذرا قرآن کی آیت سے ہم یہ بھی سمجھ لیں, لوگوں نے تو حکومت لینے کا طریقہ کار یہ سمجھا ہے کہ فلاں جماعت فلاں جماعت فلاں جماعت 8-10 سیاسی جماعتوں کا اتحاد بن کے کوئی مجلس عمل کے نام پہ تنظیمیں بن جائیں اور پھر ہم زیادہ سیٹیں لے کے اور پاور میں آ کے سب کچھ کر لیں گے. آپ نے جس آئین کے دفاع کی قسمیں اٹھائی ہیں وہ آپ کو کہاں کچھ کرنے دے گا. آئیے شریعت اسلامیہ, قرآن حکیم, اللہ کی کتاب, اللہ کے وعدے ہمیں سناتی ہے, ہم اس کو سنیے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعد اللہ,
دعوت توحید کو بھول جانے والوں، الیکشنوں کی مجبوریاں، جمہوریت کی مجبوریاں، چندوں کی مجبوریاں، قربانی کے چمڑوں کی مجبوریوں میں آ کر دعوت توحید کو پشت کے پیچھے پھینک دینے والوں، تم نے کرسی کے لیے ہی سارا کچھ کیا ہے نا، تو کرسی کا وعدہ تو اللہ اس طریقے سے بھی کرتا ہے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے کن کے ساتھ؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، جو لا الہ الا اللہ پڑھے، جو عقیدہ توحید پہ ڈٹ جائے، جو عقیدہ توحید پہ قائم ہو جائیں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کریں، توحید کو مانو، لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرو، نماز قائم کرو، نیک اعمال عمل صالح کرو، پھر اللہ فرماتا ہے میرا تم سے وعدہ ہے کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں تمہیں دنیا میں ویسے ہی حکومت دوں گا جیسے تم سے پہلوں کو دی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا خلیفۃ المسلمین بنے، عمر، عثمان، علی، حسن، امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مسلمانوں کے خلفاء بنے، اس توحید کی دعوت کو قائم و دائم رکھا۔ اور جائیے اصحاب مصطفیٰ کے دور کو دیکھ لیں، پیارے حبیب کے اصحاب کے تابعین کے دور کو دیکھ لیں، تبع تابعین کے دور کو دیکھ لیں، محدثین اور ائمہ دین کے دور کو دیکھ لیں، وہاں پہ مسلمان کبھی بھی آپ کو قبروں کے پجاری نظر نہیں آئیں گے۔ ایمان لے کر آئے، عمل صالح کیا، ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ یہ نکلا، مالک فرماتا ہے میرا وعدہ ہے میں تمہیں دنیا میں حکومت دوں گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ایک رزلٹ تو یہ نکلے گا کہ تم مسلمانوں کو میں دنیا میں حکومت بھی دوں گا اور اس دین کو مضبوط بنا دے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، توحید کی بنیاد پہ تحریک چلانے کا نتیجہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ تحریکیں برپا کرنے کا نتیجہ، قولو لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کرنے کا نتیجہ، لوگوں کی پیشانیوں کو مردوں کے قدموں سے اٹھا کر خالق کے در پہ جھکانے کا نتیجہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تمہارے خوف کو ختم کر کے میں امن کو قائم کر دوں گا۔ آج خوف ہے یا امن؟ جی، مسجدوں میں دھماکے، مدرسوں میں دھماکے، جنازگاہوں میں دھماکے، شادیوں پہ دھماکے، بازاروں میں دھماکے، درباروں پہ دھماکے، مزاروں پہ دھماکے، امن ہے یا خوف؟ ابھی بھی تمہارے سامنے علی وجہ البصیرہ دلیل کے طور پہ مملکت سعودی عربیہ کو پیش کرتا ہوں، جاؤ سعودیہ کے کونے کونے کو چھان مارو، امن ہے یا خوف؟ امن ہے؟ سعودی عرب میں امن ہے؟ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ اس پیارے ملک کے امن کو برقرار رکھنا، یہاں کے علماء کی حفاظت فرمانا، یہاں کے دعات کی حفاظت فرمانا، یہاں کے حکمرانوں کی حفاظت فرمانا، ان کو مزید توحید کی دعوت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ امن ہے؟ بستی بستی، قریہ قریہ، امام عبدالعزیز آل سعود کی لگائے ہوئے اس توحیدی بوٹے کی وادیوں کو گھومو، امن ہے، میرے رب کا وعدہ ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ کسی طوطے شاہ کی قبر نہیں ہے، کوئی الو والا بابا یہاں پہ ڈیرے ڈال کے نہیں بیٹھا میمن گوٹ کی طرح، ایبٹ آباد والے بابے کھوتے شاہ کی طرح یہاں کسی شاہ کا دربار نہیں، یہاں دربار ہے، یہاں لوگ آتے ہیں، لوگ دوڑتے ہیں، میرے رب کے گھر کے حج کے لیے آتے ہیں، یہاں قبروں کا طواف نہیں، بیت اللہ کا طواف ہے، یہاں یا علی مدد کے نعرے نہیں، یا اللہ مدد کا نعرہ ہے، یہاں پہ پیشانییں جھکتی ہیں میرے رب کے آگے، آباد ہیں تو مسجد رسول آباد ہے، مسجد حرام آباد ہے، مساجد آباد ہیں، ہمارے ملکوں میں مسجد ویران ہیں، درگاہیں آباد ہیں۔ کیوں؟ درگاہوں پہ قوالی ہو رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی ناچ رہی ہے، کوئی ڈیمو آیا ہوا ہے، کوئی پونڈ آیا ہوا ہے، بدکاری کے اڈے ہیں،
انڈیا کے ایک بھائی نے مجھے بتایا ایک دربار کا منظر. کہا جب ہم وہاں قوالی اور زیارت سے فارغ ہوئے تو چڑھاوے کے لیے بڑی بڑی تھالیں آئی جس کو کپڑوں سے چھپایا ہوا. ہم سمجھے شاید کہ دیسی کے عہدے رسگلے آئے نے. وہ سارے چلے گئے. جب گدی نشینوں کا خاندان رہ گیا, کپڑا ہٹا تو نیچے منشیات کے بھرے ہوئے تھال تھے. نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی اے بھی بابا جی دی نظر چڑھ دینے. وہ اندر والا بابا ہو سکتا ہے نیک آدمی ہو, یہ تو ظالم ہو, تم نے پینا ہے جو اس کے نام پہ دکانداری چلا رہے. قبر پرستی کی لعنت اس پاک سرزمین سعودی عرب میں بلاد حرمین شریفین میں نہیں ہے. اور میرے رب کا وعدہ بھی پورا ہے, اللہ کی رحمت سے یہاں پہ خوف والی زندگی. ہمارے ملکوں میں تو خوف کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ بچے کو باہر بھیجتے ہوئے ماں باپ کے دلوں پہ تیر چلتے ہیں, پتہ نہیں زندہ سلامت آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. وجہ کیا ہے؟ ایک اللہ کے حق پہ ہر مردہ ڈاکہ ڈال رہا ہے, ہر پیر ڈاکہ ڈال رہا ہے, اللہ کے بندوں کو اپنے قدموں میں جھکا رہا ہے, غیر اللہ کی عبادت کا بازار گرم ہو رہا ہے. اور اصلاح کا کام کرنے والے ان کو یہ آوازہ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے سامنے سے کوئی وٹا نہ مار دے, کسی کو پتہ نہ لگے بھابیاں دا کر رہے ہیں. یہ باتیں بس اپنے گھر کی چار دیواری میں کرا کرو. ارے میاں اپنے آپ کو ٹھیک کر لو کہ تم نے ٹھیکہ لیا ساروں کا, اپنے اڑے گا. جب آگ لگتی ہے تو گندم کے ساتھ گھن بھی پس جایا کرتے ہیں. شرک کی آگ لگی ہوئی ہے. اگر اصلاح کرنے والوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا دعوت توحید کا, امر بالمعروف کا, نہی عن المنکر کا, تو یاد کر لیجئے اگر رب کے عذاب کا کوڑا برسے گا تو سب پہ برسے گا. امن کے لیے شرط کیا ہے؟ وہ کون سا معاشرہ ہوگا جسے امن ملے گا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, وہ میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے. امن چاہیے, قرآن کی آواز میں امن چاہیے. اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے سب درباروں کو ملیا میٹ کر دو. میرا جملہ نہیں ہے, کوئی یہ نہ کہے بابوں کا گستاخ ہے, پیروں کا گستاخ ہے. یہ ترجمہ ہے محمد کریم کے فرمان کا. آپ نے پکی قبریں توڑنے کے لیے سیدنا علی کو روانہ کیا تھا, فاطمہ کے شوہر کو بھیجا تھا پیارے حبیب نے, علی نے اپنے داماد کو بھیجا تھا اور کہا تھا جس کام کے لیے مصطفیٰ نے مجھے بھیجا تجھے نہ بھیجوں. جو پکی قبر نظر آئے توڑ دے, جو تصویر نظر آئے مٹا دے. یہ شرک کے مراکز ختم ہو, توحید کو غالب کیجئے. اللہ کی قسم آسمان سے بھی رحمتیں برسے گی, زمین بھی سونا اگلے گی. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو دلائل سنیں, قرآن و حدیث کی باتیں سنیں اور پھر اس کے بعد قرآن کی باتوں کو ٹھوکر مار دے, نہیں جی نہیں باتیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں لیکن الیکشن لڑنا ہماری مجبوری ہے, ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, ہم نے اس ذریعے سے اصلاح کرنی ہے. پھر خام خیالی ہے اس کی, اس ذریعے سے کبھی انقلاب نہیں آیا کرتا. کبھی توحید کا بوٹا شرکیہ زمین پہ پروان نہیں چڑھتا جب تک وہاں سے شرکی جھاڑیوں کا نہ کاٹو. دوسرا اصول یہ ہے کہ اصلاح فرد سے شروع کی جائے, نہ کہ جماعت سے, بلکہ ہر انسان اپنے آپ سے اصلاح کی کوشش کرے. مالک کے فرمان ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ, دعوت کا اصلاح کا کام کرے, ہر آدمی اپنے آپ کی اصلاح کرے. قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, پھر اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنے ماں باپ, اپنی قوم, اپنی برادری, اپنی بستی, اپنا شہر, اور اس طرح یہ دعوت پھیلتی رہے اور اصلاح کا کام ہوتا رہے. سنن نسائی اور ابو داؤد میں موجود یہ روایت سنیے, پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ صدقہ کرو. ایک آدمی نے کہا میرے پاس 1 دینار ہے, آپ نے فرمایا اپنی جان پہ خرچ کر. اس نے کہا میرے پاس ایک اور ہے, کہا اپنی بیوی پہ خرچ کر. میرے پاس ایک اور ہے, کہا اپنے بچوں پہ خرچ کر. کہا میرے پاس ایک اور ہے, کہا اپنے خادم پہ خرچ کر. کہا میرے پاس ایک اور ہے, کہا اب تو بہتر سمجھتا ہے پہ جس پہ خرچ کر. صدقہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے کہہ رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں کہ اپنے آپ سے آغاز کرو, اپنے پہ خرچ, اپنی بیوی, اپنا بچہ, اپنا خادم,
تو اصلاح کرتے ہوئے ہم کسی اور کو دیکھیں گے؟ اجی بات تو ٹھیک ہے لیکن وہ سارے محلے نے ڈش انٹینا لگوایا ہوا ہے، میں نکال بھی دوں گا تو کیا فائدہ؟ وہ بچے پڑوس میں جاتے تھے فلمیں دیکھنے کے لیے، میں نے کہا کوئی گل نہیں، گھر ہی لوا لینے پترو، باہر نہ جایا کرو۔ کل بچہ شراب پینے کے لیے باہر جائے گا تو شراب کے ٹوکرے بھی خرید کے لا کے گھر رکھ دو گے؟ بدکاری کے اڈوں کا روٹ کرو گے تو وہاں سے بھی 2-4 کنجریاں پکڑ کے گھر بٹھا دو گے؟ پتر باہر کیوں جانا ہے، پیو زندہ ہے، ایتھے لے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں یہ شیطان کے جملے ہمارے دماغوں میں گونجتے ہیں؟ بچہ باہر فلمیں دیکھنے جا رہا ہے، بجائے اس کی اصلاح کرنے کے، اسے روکنے کے، اپنے گھر میں مصیبت ڈالتے ہو۔ اپنے گھروں کی اصلاح، اپنے گھر سے اصلاح کا آغاز کرو، اپنے بیوی اور اپنے بچوں سے اصلاح کا آغاز کرو۔ یہ نہیں قوم ٹھیک ہوگی تو میں ٹھیک ہوں گا، قوم پہ عذاب آیا تو بچے گا، پھر تو بھی نہیں، تو بھی رگڑا جائے گا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ قول اور عمل سے پہلے علم حاصل کرو۔ جو آپ کہنے لگے ہو، جو کرنے لگے ہو، بزرگوں سے سنا ہے جی، یہ بزرگوں سے سنا، اسلام میں نہیں چلتا۔ اسلام میں چلتا ہے قال اللہ و قال الرسول، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ کسی کی بات حجت نہیں ہے سوائے اللہ کے کلام میں، جو آ گیا وہ ہمارے اوپر حجت ہے، جو محمد کریم کی حدیث سے مل گیا وہ بھی حجت ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، مالک اپنے حبیب سے کہتا ہے پس جان لے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اہل نار کا حال قرآن بیان کرتا ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم جانتے، اگر ہم عقل کرتے تو جہنم میں نہ جلتے۔ جہنمی جہنم میں جلے کیوں؟ عقل نہیں کی، علم حاصل نہیں کیا، پڑھا نہیں۔ اگر جانتے اور عقل کرتے، سنتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ اس کا علم سلف صالحین کے منہج کے مطابق ہو، وہ نئے فتنوں کا شکار نہ ہو جائے کہ ہم قرآن کو ڈائریکٹ لغت کی کتابوں سے سمجھ لیں گے، ڈکشنری سے سمجھ لیں گے، لینگویج کی بک سے سمجھ لیں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے صحابہ نے کیا سمجھا۔ علم وہ ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان نے محمد سے سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے باہر نکلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ دین کو ویسے سیکھنا ہے جیسے اصحاب رسول اللہ نے سیکھا۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ وہ اپنی دعوت میں ایسی صفات سے متصف ہو جس کو شریعت اسلامیہ نے بیان کیا، حکمت، نرمی، جس کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کا مکمل علم، حکمت سے دعوت دے۔ حکمت کا معنی یاد کرنا، کئی توحید کی دعوت سننے کے بعد تسی حکمت نال گلا نہیں کر دے۔ حکمت کا معنی یہ ہے کہ درباروں پہ سجدہ کرنے والوں سے کہیں کہ شوق سے کرو اور پھر 3 دن کے لیے ہمارے ساتھ بھی آ جانا۔ حکمت کا معنی یہ ہے بات میں تبدیلی نہ ہو، اسلوب کرنے کا اچھا ہو۔ ایک بادشاہ کو خواب آیا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، مولوی صاحب کو بلایا، میں نے خواب دیکھا ہے دانت ٹوٹ گئے۔ انہوں نے کہا جی اس کی تعبیر مجھے تو یہ سمجھ آتی سارے مر جائیں گے آپ کے خاندان میں سے آپ زندہ رہو گے۔ میں نے کہا بڑا بے وقوف ہے، میری زندگی میں میرے سامنے بیٹھ کے میرے خاندان کو مار رہا ہے۔ جلاد کو بلایا، منڈی تروا دی۔ خواب تو آیا تھا، پریشان تو تھا۔ ایک اور مولوی صاحب کو بلایا، مولوی صاحب خواب دیکھا ہے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے دیکھا پہلے والا چل کے آیا تھا، 4 کندھوں پہ چڑھ کے گیا تھا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر میرے علم کے مطابق مجھے یوں لگتا ہے، واللہ عالم، بظاہر یوں لگتا ہے اللہ آپ کو اتنی لمبی عمر دے گا، اتنی لمبی عمر دے گا، ماشاءاللہ قربان جاؤں آپ پہ، آپ کے خاندان میں سے کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ ماشاءاللہ گالتے ہوئے نا انہوں دیو جی انہیں پیسے دے رہا تھیلا پر ہوئے انعامات دے کے روانہ، گھوڑے پہ بیٹھ کے انعام لے کے جا رہا ہے۔ بات ایک ہی ہے یا غلط؟ بے وقوف سارے مر جائیں گے تو زندہ رہے گا۔ ایک نے لٹھ ماری، منڈی کٹوا لی، ایک نے حکمت سے بات کر دی۔ بھائی دعوت کا انداز حکمت والا ہو ضرور ہے، لیکن دعوت میں لچک نہ ہو کہ کوئی نہیں جی ایک دفعہ یا اللہ مدد کہہ لیا کرو، ایک دفعہ یا علی مدد کر، نہیں۔ حکمت یہ ہے بات وہی سمجھانے کے لیے اگلے کو محسوس ہو اس کے دل میں میرے لیے درد ہے۔ دوسری مثال دے دوں مسئلہ سمجھ آ جائے۔ کسی کافر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوک میں کھڑے ہو کے نعرہ نہیں لگایا کافر کافر، ابو جہل کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، جو نہ بولے وہ بھی کافر۔ یہ نعرہ اللہ کے نبی نے ابو جہل کو بھی گھر بلا کے گوشت کھلایا، دودھ پلایا، روٹی کھلائی، خدمت کی، پھر کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ کسی کے بارے میں آپ کو یقین ہے یہ قرآن کا منکر ہے، یہ صحابہ کا منکر ہے، اس کے کفر کا ہمارے سینے میں یقین ہے، لیکن زبان سے اس کو
اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے فرعون کے پاس جا رہے ہو ذرا نرم بات کرنا، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے۔ ارے آج کے دور میں کوئی فرعون سے بڑا کافر تو نہیں ہے۔ اسلوب نرم ہو لیکن بات میں تبدیلی نہ ہو، اور جو دعوت دے رہے ہو علم کی بنیاد پہ، دلائل کی دنیا میں آ کر قرآن بیان کرتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہ میرا راستہ ہے جس کی طرح میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی بصیرہ، دلائل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ سنی سنائی بات نہیں ہے، بزرگوں کا فرمان نہیں ہے، بصیرت ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے۔ اس بصیرت کے ساتھ بلا، انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، یہ میرا راستہ ہے پیارے حبیب فرماتے ہیں، اور میرے پیچھے چلنے والوں کا راستہ ہے۔ اللہ پاک ہے، مشرک جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات پاک اور بلند ہے۔ مالک کا فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اللہ جانتا ہے کون ہدایت پائے گا کون گمراہ ہوئے گا، یہ علم کس کے پاس ہے؟ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، دعوت دیتے ہوئے آپ کے ذمہ حق اور باطل کو بیان کرنا، بس توڑ چھوڑ کے نہیں آنا۔ نماز پڑھ، نہیں پڑھتا تو گیا جہنم میں، مر گیا، برباد ہو گیا، تو پکا کافر ہو گیا۔ بھائی آپ نماز کی دعوت دیں، وہ نہیں مان رہا، چپ کر جائیں، اس کو جہنم کی مور لگا کے اندر چھوڑ کے کیوں آتے ہو؟ اللہ جانتا ہے کون ہدایت والا ہے کون گمراہ ہے، آپ کے ذمہ صرف اس تک پیغام پہنچانا ہے، دل بدلنا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دعوت دیجئے، قرآن ہمیں درس دیتا ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کی دعوت دے، برائی سے روک، اور تجھے پھر جو اس دعوت کے میدان میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے برائی سے روکتے ہوئے مصیبتیں آئیں اس پہ صبر کر، یہ بڑے عظمت والے کام ہیں۔ اصلاح کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو، جو جہاں لگا ٹھیک لگا، شیطان کا جملہ ہے، جو محمد کے دین کو اپنی چھریوں سے زخمی کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو پیار سے، محبت سے، ہاتھ سے، زبان سے، دل سے روکیں گے، روکتے رہیں گے جب تک ہمارے خون کا آخری قطرہ باقی ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، پیارے حبیب نے سیدنا معاذ اور ابو موسیٰ سے کہا، آسانی کرنا سختی نہ کرنا، بشارت دینا متنفر نہ کرنا، اطاعت کرنا اختلاف نہ کرنا۔ تو داعی کی صفات یہ ہو، جس طرح بلا رہا ہے اس کا علم ہو، دعوت میں نرمی ہو، دعوت میں بردباری ہو، غصے کو پین جانے والا ہو، دعوت کی راہ میں کوئی گالی دے، کوئی مصیبت آئے، کوئی زخمی ہو، کوئی مقدمہ بنے تو پھر اس پہ صبر کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سنت کا حکم دینا، بدعت سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب سے افضل اعمال ہیں، یہ سب سے اعلیٰ کام ہے، یہ نبیوں کا کام ہے۔ لہذا ضروری ہے جب انسان یہ کام کرے تو اس کے سامنے مقصد بھی یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ واہ واہ بلے بلے نہ کروائے، بلکہ اللہ کی رضامندی کو سامنے رہ کر یہ کام کرے۔ یہ طریقہ ہے اس دھرتی میں اصلاح کرنے کا۔ اس کے علاوہ باقی جو لوگوں نے شارٹ کٹ مارے ہیں، وہ 80 سال ہو گئے انہیں شارٹ کٹ مارتے ہوئے، 70 سال ہو گئے، اسمبلیوں کی چند سیٹیں جیت بھی لیتے ہیں تو جیسا پہلا اس سے آنے والا وقت اور برے پیغام کو لے کر آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے، اللہ ہمیں حق پہ چلائے، حق کہنے، حق سننے، حق بیان کرنے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔